السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وحبيب قلوبنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ونورنا ونور ظاهرنا ونور باطننا وملجأنا ومأوانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد صدق اللہ مولانا العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایمان مدد ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ صلاة و سلام علیکہ یا رسول اللہ۔ اللہ رب العالمین جل جلالہ و منوالہ کی بارگاہ اقدس میں حمد و ثنا کا نذرانہ اور اس کے پیارے حبیب علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں کروڑا درود پاک پیش کرنے کے بعد نہایت واجب الاحترام سامعین ناظرین حاضرین محترم، الحمدللہ قرآن پاک کی ایک سورہ پاک کی تلاوت کی انشاءاللہ تعالی آج کوشش کریں گے اس کی تفسیر، فضیلت اور خاص برکتوں کا ذکر۔ قرآن پاک اللہ تعالی نے اپنے حبیب علیہ السلام کے سینہ اطہر پر نازل فرمایا۔ یوں تو قرآن کا لفظ بلفظ سارا ہی فضیلت برکت والا ہے۔ میرے دوستوں بزرگوں، ہر صورت ہر آیات برکت والی ہے، اللہ کا کلام ہے، لیکن کچھ صورتیں کچھ آیتیں ایسی ہیں قرآن مجید میں جس کو اللہ رب العالمین نے اور اس کے حبیب علیہ السلام میں یعنی قرآن و حدیث میں اس کی فضیلت کا اظہار کیا ہے۔ ان میں ایک سورہ جو ہم نے پڑھی سورہ اخلاص، ہم کرتے ہیں تفسیر بہت کم، ہم نے سورہ کوثر کی بھی کی، سورہ پچھلی دفعہ سورہ ضحیٰ کی بھی، انشاءاللہ کوشش کریں گے جیسے 2-3 جمعے ملیں تو ہم قرآن پاک سے رجوع کر کے مختلف صورتوں کو مختصر ہی طور پر جو ہو سکا اتنا ہی ہمیں ہو جائے قرآن پاک کا۔
تو اس سلسلے میں سورہ اخلاص، میرے دوستوں بزرگوں، قرآن سورہ اخلاص مفسرین کرام فرماتے ہیں کمال ہے، قرآن پاک میں سب سے مختصر سورہ کوثر ہے، اور سب سے طویل طوالت میں لارجسٹ سورہ ان دا قرآن سورہ بقرہ ہے۔ اور آپ سورہ کوثر کی تفسیر سن چکے، اللہ اکبر اللہ اکبر، کیا تفسیر ہے۔ اس حساب سے مختصر صورتوں میں اگر آپ دیکھیں تو سورہ اخلاص بھی بہت مختصر، تو مفسر فرماتے ہیں سورت اخلاص یعنی قل هو اللہ احد، سورہ اخلاص ہے تو بہت ہی قلیل مختصر سی، لیکن اس کے فضیلت اور اس کے فضائل کا اندازہ نہیں آپ کو۔ قرآن و حدیث میں اور محدثوں نے مفسروں نے باب کے باب، جن کا ہم ذکرات کریں گے مختصر طور پہ، ہر مفسر ظاہر ہے سورہ جس نے بھی قرآن کی تفسیر کی، تو وہ سورہ اخلاص مفسرین فرماتے ہیں کہ جو ایک بار اس کو پڑھ لیتا ہے سورہ اخلاص کو، اس کو 1/3 یعنی 3/3 کہہ دوں میں اس کو، 3/3 قرآن کا ثواب ملتا ہے۔ یعنی یہ سمجھیے کہ 1/3 آئی تھنک انگلش میں یہ کہیں گے، ثواب ملتا ہے صرف کتنی، ایک دفعہ پڑھنے سے۔ اب آیات قرآن کی وہ پڑھ لیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ سیکنڈ 15 20 25 سیکنڈ، اور یہ وہ سورہ ہے کہ کوئی گلا نہیں کر سکتا مسلمان کہ مجھے نہیں آ سکتی۔ بچے سے بھی پوچھو گے تو اس کو بھی حفظ ہوگی اور وہ بھی جانتا ہوگا کہ سورہ اخلاص کیا ہے نا، لیکن فضیلت دیکھو۔ چلو میں حدیث سے ثابت کرتا ہوں، بڑی سیاستہ کی حدیث ہے، راوی ابو ہریرہ ہے تو آپ کو سمجھ میں آئے۔ ویسے نزولیت کے اعتبار سے یہ 23ویں آیت ہے، اور ترتیب کے لحاظ سے 112۔ قرآن پاک میں ٹوٹل 114 صورتیں ہیں اور ترتیب کے لحاظ سے 112 ہے۔ تو ابو ہریرہ راوی ہیں، دیکھیں کس طرح 1/3 یعنی 3/3 قرآن سلاسل ثواب اس قرآن کا ملتا ہے، اس کو پڑھنے کا ملتا ہے۔ تو 3/3 کیسے کہ اگر قرآن پاک کے 3 حصے کیے جائیں، مثال مفسروں نے کیے ہیں، جس میں ایک حصہ ہے توحید کا پورے قرآن پاک میں، اور سورہ اخلاص کو سورہ توحید بھی کہتے ہیں۔ اخلاص کے معنی آپ کو پتہ ہے کیا ہے؟ خلوص، اللہ اخلاص، اس میں اللہ کی صفات بیان کی گئی، اللہ کی حمد بیان کی گئی، رحمان کی صفت ایسی شاندار بیان کی گئی ہے، اللہ خود رب تعالیٰ نے بیان فرمائی، اللہ اکبر۔ تو اس کا ثواب بھی کیسا ہے کہ قرآن کا ایک حصے کا ثواب، 3 حصے قرآن کے ہیں جس میں توحید ایک حصہ ہے، اس کا پورا ثواب۔ وہ کس طرح؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے کہ ایک مرتبہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے درمیان موجود تھے، تو آپ نے فرمایا صحابیوں، تم 1/3 قرآن کا ثواب کیوں نہیں حاصل کرتے پڑھنے کا؟ 1/3 قرآن کیوں نہیں پڑھتے؟ یعنی پورے قرآن کا تیسرا حصہ سمجھ لیجیے، کیوں نہیں پڑھتے کہ اس کا تم کو ثواب ملے؟ صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ، ایک دن میں پڑھنا اس نشست میں مشکل ہے، ظاہر ہے۔ اب آپ اس کو کیلکولیٹ بھی کریں گے تو 30 کو ملٹیپلائی بائی 3 تو آپ کو فگر آ جائے گی کہ کتنی ہو گیا، 10 پارہ۔ اللہ اکبر، سمپل 10 پارے پڑھنے ہیں ڈیلی، ظاہر کام کاج دوسرے مسئلے، تو سب نے کہ یا رسول اللہ تو پڑھنا تھوڑا سا مشکل ہے بظاہر، انہوں نے کہا یا رسول اللہ انتہائی روزانہ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ بھی میرے ساتھ پڑھ لیجئے گا، بعد میں آپ کو بھی اس کا ثواب ملے گا اس حدیث کا، اور یہ میں سیاہ کی حدیث بیان کر رہا ہوں۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ حضور نے یہ پڑھا کہ اچانک حجرے میں سے یا کوئی مسئلہ ہوا، حضور کھڑے ہو گئے اور حجرے کی طرف چلے گئے یہ پڑھ کے۔ صحابہ سارے بیٹھے ہیں، ابو ہریرہ فرماتے ہیں سب بیٹھے ہیں، حضور حجرے میں گئے، تھوڑی دیر بعد کوئی کام وغیرہ کوئی ارجنسی تھی، وہ مکمل کر کے دوبارہ آئے تو صحابہ کرام سے فرمایا کیا تم نے 1/3 قرآن کا تیسرا حصہ
کا ثواب حاصل کر لیا پڑھ کے؟ سارے صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہم تو ہلے ہی نہیں، ہم تو گئے نہیں، یہیں بیٹھے تھے۔ بولے میں نے تو حاصل کیا نا۔ بولے یا رسول اللہ ہیں؟ بولے ہاں میں نے سورہ اخلاص نہیں پڑھی۔ اللہ فرماتا ہے جس نے سورہ اخلاص پڑھی اس کو قرآن کا 1/3 حصے کا اللہ ثواب عطا فرماتا ہے۔ میں سمجھا تم نے پڑھ لی ہوگی محفل میں، اور تم نے بھی ابھی پڑھی، سبحان اللہ، اور جو سن رہا ہے وہ بھی پڑھ لے ایک مرتبہ، اور رسول اللہ کی سنت پہ عمل کرے، اور 1/3 قرآن۔ اور یہ ایک ہی دفعہ تو نہیں ہے نا، ایک ہی دفعہ تو نہیں، بعض لوگ ہوتے ہیں نا، بولے یہ کیسے ہو سکتا ہے یار 1/3 ایک سورت پڑھنے کا؟ تو ان سے پوچھو، اس حدیث کو مانتا ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ ماں باپ کے چہرے کو دیکھنے کا ثواب کتنا ہے؟ 1 حج کے برابر۔ وہ بھی کون سا؟ مبرور۔ ماں باپ کی محبت، ایمان کی حالت میں، ماں باپ کو ایمان کی حالت میں محبت کے ساتھ ان کا چہرہ دیکھنا، سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں ایسا ہے اس کو اللہ تعالیٰ 1 حج مبرور کا ثواب ملتا ہے۔ اب آپ دیکھیے وہاں ثواب مل رہا ہے، وہ مان رہا ہے کہ یار یہ ثواب تو دیکھ، حج آسان تو نہیں ہے، آسان میں حج میں مال، جان، محنت صرف ہوتی ہے، اتنا آسانی کو کروڑ پتی ہو، ارب پتی ہو، کتنی سہولت کے ساتھ جائے، حج اتنا آسان نہیں ہے، بڑا مشکل سے حج کر کے جب وہ لوٹے تب بھی وہ سوچتا ہے یار کہیں نہ کہیں میرے ساتھ مسٹیک ہو گئی ہوگی، انسان بشر ہے، تب بھی اس کو یقین نہیں آتا کہ میرا حج مبرور، قبول والا ہوا ہے نا۔ اور یہاں کیا میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی ماں باپ کے چہرے کو دیکھنے والے کو کیا دیتا ثواب؟ 1 حج مبرور، قبول ہونے والا ہے، لکھ دیا جائے گا قبول حج۔ اس پر تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ، ایک صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ سبحان اللہ، میری تو دکان ہی باہر ہے، مثال میں دکان پہ واپس جاتا ہوں، تھوڑی دیر بیٹھتا ہوں، پھر چائے پانی یا کوئی چیز، واپس جاتا ہوں، اپنے والد محترم کا چہرہ بڑی محبت سے دیکھتا ہوں، پھر آتا ہوں، کم سے کم کئی دفعہ دیکھتا ہوں، 100 بار تو میں دیکھتا ہوں گا۔ سرکار علیہ السلام تو پھر کیا پوچھتے ہیں؟ بولے یا رسول اللہ تو اس کا مقصد یہ ہے کہ میں 100 بار دیکھتا ہوں تو اللہ تعالیٰ مجھے 100 بار حج کا ثواب دے گا؟ تو اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے تو کیا اللہ کی رحمت کو محدود سمجھتا ہے کہ 100 دینا اس کے لیے نہیں؟ وہ تجھے چاہے تو کروڑوں دے، وہ مالک ہے، وہ تو بہانہ ڈھونڈتا ہے کہ میری طرف کوئی بندہ آئے۔ اگر سورہ کل ہلا پڑھ لو تم تو اللہ تعالیٰ یہ ہے دیکھو ثواب 1/3 کا ثواب۔ بعض لوگ مجبوری میں قرآن پاک نہیں پڑھ پاتے، کم سے کم یہ عمل تو کر لینا، یہ تو کر سکتے ہیں نا، یہ ترکیب ہے امت کو۔ ایسے ہی اب آپ کو ایک اور بات بتا دوں، چلو چلتے چلتے آپ اشراق پڑھتے ہیں، پتہ ہے اشراق کا کتنا بڑا ثواب ہے؟ اللہ اکبر، فجر کی نماز کے 20 منٹ ویٹ کرنے کے بعد سورج طلوع ہوتا ہے نا، جب فجر کی نماز ختم ہوئی اس کے 20 منٹ آفٹر جو 2 رکعت نفل ادا کرتے ہو اس کو کہتے ہیں اشراق، اس کا ثواب 1 حج اور 1 عمرے کے برابر ہے، مان لو۔ تو پھر اب کون کرتا ہے؟ دیکھو نیکی کیسی نیکی ہے یار، حالانکہ فجر میں اٹھتے ہو آپ لیکن پھر سو جاتے ہو گے، کام میں نکل جاؤ، یار 20 منٹ رک جاؤ، 2 پڑھ کے جا، لالچ یہ بھی تو ہے نا، اللہ تو جانتا نہیں کہ اس کی تڑپ دیکھو، نہیں پڑھے گا، ایک ہی جگہ بیٹھے رہے، درود شریف کی تسبیح پڑھتے رہے، کلمہ شریف کا تسبیح وظائف پڑھ کے 20 منٹ پورے اوپر میں 2 رکعت نفل پڑھی، اللہ کی بارگاہ میں پیش کی، اللہ میں نے پیش کی بے شک تیرے لیے، تیری رضا کے لیے، تیرے فرمان کے مطابق میں نے عمل کیا، تو 1 حج اور 1 عمرہ کتنے حج اور عمرے ہو جائیں گے اگر پڑھتے ہیں؟ تو یہ ثواب ہے نا۔ بڑی راتوں کو سورہ شب قدر کے اندر کتنا ثواب ہے؟ پوچھو یار 1 رات میں اتنا ثواب کیسے؟ 1000 مہینوں کا ثواب ہو رہا ہے۔ تو مقصد یہ ہے اللہ رب العالمین تمہیں یہ بونس عطا فرما رہا ہے، کرنے والا کوئی ہو، کوئی بہانہ نہیں کر سکتا کہ میں قرآن مجید پڑھا ہوا نہیں ہوں، یہ اور بھائی سورہ تو بچہ بچہ جانتا ہے، پڑھ سکتا ہے۔ اب دیکھیے آگے آئیے، یہ تھوڑی سی میں نے اس کی اب تفسیر کے اندر مفسروں نے جو کلام کیا اور اس کے ترجمے بھی چلتے ہیں۔ اللہ رب العالمین یہ سورہ جو ہے مکی بھی ہے مدنی بھی ہے۔ مکی اس لیے کہ جمہور مفسرین نے مکی فرمایا، جمہور مفسروں کا قول ہے کہ یہ مکی ہے، اور کچھ مفسروں کا قول ہے مدنی، اپنے اپنے حساب سے دلائل ہے، واللہ عالم ورسول۔ لیکن ہم جو یہاں بات کر رہے ہیں ایک امام کی، جس کی امام کی کتابیں دونوں میرے پاس موجود ہیں، الحمدللہ کئی عرصے سے موجود ہیں، اور میں اکثر ترکیب دیتا ہوں آپ لوگوں کو اپنے بچوں کے لیے کہ وقت ہے سن لو۔ ہمارے پاس کیس آتے ہیں بیچارے، بہت سے لوگ سوالات کرتے ہیں، کچھ بچے آج کل جو واٹس ایپ ہے نا، اس چکر میں کوئی گروپ میں چلے جاتے ہیں، تو لادینیت اتنی ہو چکی ہے، سچ بتا رہا ہوں آپ کو، بندہ مرتد ہو جاتا ہے، 14-15 سال کا بچہ تمہارا مرتد ہو جائے گا، تمہیں پتہ نہیں چلے گا، وہ اس گروپ میں چلا گیا، وہ بچے ظاہر ہے اسی کی لینگویج ہے، اسٹائل وہی ہے، وہ ہو تو وہ بچہ تمہیں پتہ ہی نہیں، تمہیں موبائل کھیل رہا ہے گروپ میں، کہاں بھی
پھر وہ سوال کرے گا یار اللہ نے یہ کیا، نو دیری والے سوال، اللہ تو پھر اللہ کہاں ہے، اللہ یہ وہ جو آیات یہ سورت جو نازل ہوئی نا، اس کی میں نے ایک تمہید بیان کی. تو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جس امام کا میں ذکر کر رہا ہوں، امام رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تفسیر کبیر میں بھی لائے ہیں، اور ظاہر سیاستہ کی حدیثیں ہیں، اور اس کے راوی ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ فرماتے ہیں یہ سورہ مکی ہے. اور کب نازل ہوئی؟ یہ تب نازل ہوئی جب مشرکوں نے مکہ کے نبی علیہ السلام سے سوالات کیے، یا سمجھ لو اس حساب سے کہہ سکتے ہیں کہ آپس کے اندر گفتگو کی. تو انہوں نے سوال کیے اسے کہ اللہ ہے تو اللہ کو پیدا کس نے کیا، ظاہر ہے اللہ ہے. یہ اس قسم کے سوالات انہوں نے نسب مانگا، اللہ کا حسب نسب مانگا سرکار علیہ السلام سے. یہ جو تفسیر ہے، اس کی تفسیر جو میں کر رہا ہوں، یہ امام جو آج مجھے بیان کرنا ہے ان کا نام ہے مفتی احمد یار خان صاحب، حکیم الامت. یہ کتابیں ہیں، دو نہیں، دسوں ہزاروں پتہ نہیں کتنی سو کتابیں لکھی. اللہ اکبر. وقت کے آج کے دور کے ہی بہت بڑے عالم، انتقال ان کا ہوا 1971 کے اندر ان کی وفات ہوئی. اللہ بڑے پائے کے عالم، بے شمار کتابیں. تفسیر نعیمی یہ پڑھی ہے، زبردست کتاب. اللہ اور جال حق. تیسری کتاب ہے شان حبیب الرحمن من آیت القرآن، اور فتاوی نعیمیہ چوتھی کتاب، اور علم القرآن پانچویں کتاب. بلکہ گنتا جاؤں تو نام تو میں نے آپ کو بتایا 5 ہی کافی ہیں. یہ کتاب جو ہے دیکھیں آپ، جال حق جال حق. اللہ اکبر. یہ میں ہمیشہ کہتا ہوں، پڑھی ہوئی ہے ہمیں، ایسا نہیں میں کہتا ہوں آپ کتاب نہ لے جاؤ، 10 پرچے 15 پرچے موبائل پہ کاپی کر کے بچوں کو پڑھاؤ، اس کو شوق دو. اس میں پورا آپ کے عقیدے کے مسائل A to Z موجود ہیں، وہ بھی انگلش، گجراتی، عربی، ہندی، اردو، پتہ نہیں سب زبانوں میں آ چکا ہے اس کا ترجمہ. اور ہم تو خوش نصیب ہے کہ انگلش ہے. آپ، میں ہمیشہ کہتا ہوں بیٹھے ہوتے ہو گھر میں کبھی، یار آپ کا بچہ بیٹھا ہے، بھلے کتنا نیک ہو یار، آپ کو پتا ہے دور ایسا چل رہا ہے، آپ ایسے ہی آ جاؤ یار بیٹے یار تو یار تیری انگلش بہت اچھی ہے یار یہ سنانا یار، یہ تو 1 پیج 2 پیج اور مجھے سنا کر مجھے بتایا کر یہ کیا ہے، اتنی انگلش میری اچھی نہیں ہے. وہ بڑا امپریس ہوگا. بھائی آپ کیا سمجھتے ہو یہ تبلیغ وغیرہ جماعت میں کیا کرتے ہیں، اٹھا کے محمد صدیق بھائی کو کھڑا کرتے ہیں، تو امیر ہے بھائی. میں امیر، میں تو کچھ بھی نہیں آتا، بس اب تجھے کتاب پڑھنی ہے اور بد بیان کرنا. دیکھتے ہیں نا بڑے بڑے اداکار، ایکٹر، عالم فاضل ہو گئے، بھائی پڑھا کچھ نہیں لیکن نام، او ہو درس دے رہے، سمجھ رہے ہیں، او وقت کا بہت بڑا ایکٹر اور وہ درس دے رہا ہے. تو سمجھیے آپ، یہ ہوتی ہے بڑا پن. اب اس کو بڑا پن بنایا نا تو وہ تو پھر بڑا پن تو پھر وہ سیکھے گا، گھسے گا. نہیں یار مجھے کل لیکچر دینا ہے، تو اب وہ گھسے گا نا، پڑھے گا نا اس کو. اب آپ بولو گے یار مجھے پورا پڑھ کے سنانا، اب آگے بھی پڑھے گا تاکہ کل ابو یا گھر والے میرے بیٹھے، میں ایک پیج 10 منٹ کا پیج ہے، وہ 10 منٹ پڑھنے کے لیے اس کا دل مائل ہوگا، اس کا عقیدہ اچھا ہوگا، وہ مکمل اپنے آپ کو کانفیڈنس کرے گا کہ بھائی مجھ پہ اعتماد کیا گیا. یہ چیزیں ہیں، کر سکتے ہیں. آپ کو صرف ایک تعلیم کے لیے بتانا، جو کرنا چاہے، جو نہ کرنا چاہے ان کے لیے تو الف بے دلب دال با بھی کچھ بھی نہیں ہے بھائی، اس کے لیے میں کچھ نہیں کہہ سکتا. تو یہ جال حق انگلش میں ہے، دیکھیں یہ کتاب الحمدللہ. اور آج میں نے اس کے امام کا ذکر کیا، اور اس امام کی شان ہی کیا ہے. اللہ اکبر. اہل سنت کے لیے ہمارے محسن ہیں وہ. تو وہ فرماتے ہیں تفسیر میں، قل هو اللہ احد. اللہ فرماتا ہے محبوب فرما دیجئے اللہ ایک ہے. ٹھیک ہے. یہ کیوں؟ جب انہوں نے سوال کیا، ایک اور نقطہ میں بیان کر دوں. اب جب میں نے بیان کیا نا کہ اس کے اندر اس سورہ کے اندر کچھ لوگوں نے، کچھ مفسروں نے مدنی بھی کہا، تو ان کا بھی ایک بتا دوں. ابن تیمیہ اس نے اس کو مدنی قرار دیا. ٹھیک ہے. بڑا امام ہے، وہابیوں کا بہت بڑا امام ہے. اس نے کہا یہ مدنی ہے اس لیے کہ غزوہ خیبر، یہ جنگ خیبر ہوئی تھی، اس دوران یہودی نصارہ نے سوالات کیے تھے. وہ بھی دیکھیے جو میں آپ کو بیان کر دیتا ہوں. سوالات یہ تھے کہ انہوں نے پوچھا کہ ہمیں یہ بتاؤ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بارے میں. اللہ کی بایوگرافی مانگ رہے تھے. اللہ ایک ہے، تم کہتے ہو اللہ کا حسب نسب ہے، تو بتاؤ آدم علیہ السلام کس سے پیدا ہوئے؟ مٹی سے. اللہ تعالیٰ نے آسمان دھوئیں سے پیدا کیا. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے زمین پانی سے پیدا کی. اللہ رب العزت جل شانہ نے فرشتے نور سے پیدا کیے. سمجھ رہے نا آپ؟ تو پھر کیا اللہ کس سے پیدا ہوا؟ یہ سوال تھا. بات سمجھ کے دونوں میں نے آپ کے سامنے رکھے. اب سرکار علیہ السلام کو رب العزت نے فرمایا اے محبوب، کہہ دو ان کو
سورہ اخلاص سنا دو. سورہ اخلاص پوری دیکھ لو, سب کی رد ہے, سب کی رد ہے. اگر دہریوں کو جو اللہ کو نہیں مانتے دہری, اس میں فرمایا قل هو اللہ, اللہ ہے, اللہ ہے. کافروں کو فرمایا جو بڑے بتوں کو پوچھتے تھے احد, احد ان کے لیے کہ اللہ ایک ہی ہے. یہ بھی اللہ تو ہے دہریوں, اللہ ایک ہی ہے. پھر ان کو فرمایا کن کو, جو عزیر علیہ السلام کو بیٹا کہتے تھے, کوئی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے, ان کو فرمایا لم یلد, نہ اس نے کسی کو جنا نہ وہ جنا گیا. سمجھ گئے, نہ وہ پیدا ہوا نہ اس نے کسی کو جنم دیا. لم یلد ولم یولد. اور آخر میں فرمایا, کیا خوبصورت کلام ہے, دیکھیں آپ میرا اللہ کے رب العالمین کی صفات دیکھیں کیسی خوبصورت ہے. وہ فرمایا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ, اس کے جوڑ کا کوئی نہیں ہے. فرمایا اللہ الصمد, وہ بے نیاز ہے, بے نیاز ہے نا, وہ کسی کا محتاج تو نہیں. اور وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ سے مراد وہ اس کا کوئی جوڑ نہیں, وہ یکتا ہے. یہ مختصر سی مفہومی میں نے ترجمہ, اس کی تفصیل تو ظاہر ہے پوری رات ہو جائے, کیا بات ہے. تو اب تو میں ایک بات جو کرنا چاہ رہا ہوں آپ کی اور میرے سوچنے کی, بلکہ بڑے بڑوں نے سوچا, پڑھو جن محدثوں کا ذکر کیا انہوں نے لکھا, کیا کمال ہے. انہوں نے کہا اللہ رب العالمین نے یہ کل سے کیوں شروع کیا. بات سمجھ لیں, قل هو اللہ, اپنی شان, اپنی صفات اللہ کی, اپنا تعارف, اپنا انٹروڈکشن. اللہ فرمایا محبوب آپ کہیے, آپ کی زبان سے ادا ہونا چاہیے. یہاں کلام کے مفسروں نے اللہ نے سارے حکم دیے بھائی, خود ہی دیے ہیں. اوے جھوٹ بولو گے تو سیدھے جہنم میں, یہی نا. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, کون سی نعمتوں کا انکار کرو گے, ہے نا. ایسا ہر چیز کا حکم قرآن میں, ہر چیز کا حکم دیا ہے. کس نے دیا؟ رب جلیل جل شانہ سبحانہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ. لیکن یہاں اپنا تعارف کرانا ہو تو فرمایا محبوب کہہ دو نا کل. اس پہ مفسر نے فرمایا یہ کیوں. آپ سنیے اس بات کو, تھوڑی سی تفصیل مختصر غور سے سنیے گا. کل, اللہ اکبر, یہ کل کیوں کہا میرے دوستو بزرگوں نے. کل کہنے سے مراد یہ ہے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا لقب ہے صادق اور امین. تو جانتے ہیں نا آپ, یہ اپنے لوگ ہی نہیں, مسلمان لوگ نہیں صادق مانتے تھے. جتنے غیر مسلم تھے, چاہے وہ کافروں مشرکوں, سب مانتے تھے کہ یہ صادق ہے. بے شمار ثبوت ہیں اس کے. آپ نے پہلی تبلیغ جو پہاڑ پر اعلان کیا اسلام کا, تو یہی کہا نا اگر پہاڑ کے پیچھے سے فلاں فلاں کوئی چیز خطرناک آ جائے تو مان لو گے. میں کہتا ہوں سب نے کہا مان لیں گے. ابو لہب مان لیں گے, ابو جہل مان لیں گے. سب نے کہا بھائی تو نے کبھی جھوٹ بولا ہی نہیں ہے, محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم, تو ہم کیسے نہ مانیں. سمجھے آپ. تو اللہ جانتا ہے کہ میری شان بیان کرنی ہے محبوب تو نے, اس لیے کہ یہ مانتے ہیں کہ تو سچا ہے. تو جو کہے گا یہ سچ مانیں گے. برادر اعلیٰ حضرت نے 2 جملوں میں پوری اس تفصیل کو یوں سمیٹ دیا کہ کل کہہ کے اپنی بات بھی لب سے تیرے سنی, کل کہہ کے تیری بات بھی اپنے لب سے سنی. اللہ کو پسند ہے تیری گفتگو, اللہ کو پسند تیری گفتگو پسند. اللہ کو کتنی پسند ہے تیری گفتگو کہ اپنی شان بھی محبوب کو فرمایا کہ کل کہہ کے. اب دیکھیے کل, کل سمجھے. تھوڑی سی اور ایک بات میرے ذہن میں یاد آ گیا. ابو لہب کا نام آیا تو ایک آیا تھا بعض اوقات لہب سے. ابو لہب جس کی رد میں تبت یدا ابی لہب وتب نازل ہوئی, کس طرح اللہ رب العالمین نے اس گستاخ کافر کا خود مقابلہ کیا جو نبی کی گستاخی کرتا تھا. دیکھیں نا, اس کا بیٹا بھی بہت گستاخی کرتا تھا, اس نے بہت تکلیف دی. سنو, نبی علیہ السلام کی زبان سے نکلا ہوا الفاظ سچ ہوتا ہے, یہ تو ہمارا تو ایمان ہے. وہ کافر بھی جانتے تھے. ان کا بیٹا جو تھا, ابو لہب کا بیٹا جو تھا, بہت ظلم کرتا تھا. نبی علیہ السلام آتے جاتے اتنا, ایک دفعہ تو اس نے اتنا ظلم کیا, اتنی شدید تکلیف دی سرکار کو کہ صحابہ میں سرکار آئے تو حضور علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ اقدس میں چند کلمات ادا کیے. اے اللہ, اس لہب کے بیٹے پر کوئی جانور مسلط کر دے تاکہ یہ میرے پیچھے نہ آئے. اللہ, یہ جملے ادا کیے, صحابہ نے سنے اور یہ اطلاع پہنچ گئی لہب کو. ابو لہب اس نے سنا, گھبرا گیا. اس نے کہا بیٹا اب آج کے بعد باہر نہیں نکلنا,
بولے کیوں؟ بولے محمد بن عبداللہ نے کہہ دیا نا، جو اس نے کہہ دیا وہ ہو جاتا ہے اور ہو جائے گا، کوئی جانور آ کے تیرے کو تو کھا جائے گا۔ بولے نہیں نہیں، بہت کچھ کیے۔ بولے نہیں، لیکن اس نے گارڈ رکھ لیے، محافظ اس کے ساتھ چاروں طرف گھیر کے رکھتے۔ ایک سفر میں جانا تھا تجارت کی، وہ نکلے سفر میں تجارت کے لیے نکلے، اللہ اکبر۔ تو محافظوں نے کیا کرا، عقل مندی، ایک ٹیلے کے اوپر، چھوٹا سا اوپر ٹیلا تھا، اس پہ اس کو ابو لہب کے بیٹے کو سلا دیا اور چاروں طرف خود سو گئے، تاکہ کوئی جانور بھی آئے تو پہلے ہمیں ٹچ کرے، تاکہ ہمیں پتہ چل جائے، ہم ہوش میں آ جائیں اور اس کو بچائیں۔ یہ ترکیب کر لی، لیکن اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے نکلا، دیکھے نا سچ ہو کے رہتا ہے، وہ جانتے تھے، اس کو تو پتا تھا ابو لہب کو کہ یہ ہو کر رہے گا، اس لیے محافظ تو اس نے بنا لیے تھے، وہ ڈر بھی رہا تھا۔ ہوا کیا، شیر آ گیا، ایک شیر آیا، گھومتا 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 گھومتا، وہ سب سو رہے، ان کو ٹچ ہی نہیں کیا اس نے۔ آئے ہائے اللہ، سننا میرے جملے، یہ جملے محدث نے جو لکھے ہیں وہ میں بیان کر رہا ہوں۔ اس نے ان بدبختوں کو، کافروں کو ٹچ ہی نہیں کیا، وہ سیدھی اس نے چٹان پہ چھلانگ لگائی، اپنا مرغا پکڑا، خوشبو سونگی شیر نے، اور کاٹ پیٹ کر، چیر پھاڑ کر ہلاک کر دیا۔ نیچے حاشیہ لکھتے ہیں کہ شیر بھی جانتا ہے کہ گستاخ رسول کے جسم سے کیسی بدبو نکلتی ہے۔ اندازہ کیا آپ نے، گستاخ رسول، قرآن پاک تو کہتا ہے اتلم بعد ذالک ذلیم، یہ حرامی ہیں جو گستاخ رسول کہتے ہیں۔ نبی کو صرف مجنو کہا تھا نا ولید بن مغیرہ نے، اور اللہ نے قرآن میں کتنی آیتیں نازل کر دی، قلم اٹھا کے دیکھ لو، کوئی بھی تفسیر پڑھو کسی کی بھی، سورہ قلم کی لمبی تفسیر میں نہیں جاتا، پڑھو کیا لکھا اللہ نے، اس حرامی کہا اس کو، جو میرے نبی کو مجنو کہتا ہے، یہ مجنو ہے بدبخت، اس کی یہ مجال کہ میرے محبوب کو مجنو کہے، نعوذ باللہ۔ اور ولید بن مغیرہ جو ہے نا، یہ وہ تھا بدبخت منافق، رئیس المنافق کی کہوں میں اس کو، تو وہ چیر پھاڑ دیا۔ تو میرے محبوب علیہ السلام کی بات پوری ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ کیسا سچ تھا جو اللہ تعالیٰ فرماتا، محبوب اگر میری شان اور میری صرف بیان کرنی تو آپ بیان کرو، کیوں نہ ہو یار، کیوں نہ ہو کہ مصطفیٰ کو ہے خدا سے پیار کتنا دیکھیے، اس میں شک ہی کوئی نہیں۔ یہ محب اور محبوب کا معاملہ ایسا ہے کہ محبوب جو ہے جنتیں بانٹ رہا ہے اور محب جو ہے خوش ہو رہا ہے، اللہ خوش ہو رہا ہے۔ محبوب یہ مال آپ کا ہی ہے، مالک تو میں ہی ہوں بظاہر، سب چیز کا مالک حقیقی کون ہے؟ اللہ عز و جل، لیکن اللہ فرماتا ہے محبوب بانٹے جاؤ، جنتیں بانٹے جاؤ، سب کو جو بانٹنا ہے، اور اللہ خوش ہوتا ہے اپنے حبیب علیہ السلام کے اس عمل پر۔ تو پھر محبوب بھی اتنا ہی عاشق ہے اللہ کا کہ کیا فرمایا، مصطفیٰ کو ہے خدا سے پیار کتنا دیکھیے، مصطفیٰ کو ہے خدا سے پیار کتنا دیکھیے، خانہ کعبہ کو قبلہ کہہ دیا تو ہو گیا، خانہ کعبہ کیا تھا؟ اگر یقین کرے سرکار نہ کہتے تو آج یہ ہمارا قبلہ نہ ہوتا۔ قرآن اٹھائیے، تیسرا پارہ، اللہ فرماتا ہے محبوب، دوسرا اللہ فرماتا ہے اے محبوب آپ یہ چاہتے ہیں کہ یہ قبلہ چینج ہو جائے بیت المقدس، تو آپ جدھر رخ کر دیں میں وہی قبلہ بنا دوں گا۔ لیکن حضور علیہ السلام کو خانہ کعبہ پسند تھا نا، تو رخ خانہ کعبہ کی طرف کیا۔ تو میرے دوست بزرگ، اور دیکھیں نا، اور بھی بڑی مثال ہے، میں ابھی طویل نہ ہو تو اب یہ ذکر آتا ہے نا جب، تو پھر ایسا ہوتا ہے، ایسا کیا ہوتا ہے کہ جناب نام نعمان، آئی تھنک اسی طرح کا نام تھا، کن کا؟ سب سے زیادہ حدیثیں بیان کرنے والے نام ہے ابو ہریرہ۔ ابھی میں نے روایت بیان کی تھی نا، سب سے زیادہ حدیثیں بیان کی ابھی تک، 4000 4,500 سے زیادہ کسی راوی نے، کسی صحابی نے بیان نہیں کی اتنی۔ اور عرصہ کتنا تھا حضور کی بارگاہ اقدس میں؟ only 4 years، 4 سال رہے، اور باقی 15 سال 20 سال 16 سال رہے سرکار کی بارگاہ میں۔ ان کا کمال ہے، ان کو کیا تھا کہ بلیوں کے بچے پالنے کا شوق تھا، ہے نا، بلیوں کے۔ اب سرکار نے کہہ دیا نا، اب جب سرکار نے کہہ دیا تو پھر وہ تو امر ہو گیا نا نام۔ سرکار نے ابو تراب کہا مولا علی کو، تو مولا علی کہا مجھے یہی نام جو پکارتا ہے میں اس کو دعائیں دیتا ہوں۔ اللہ اکبر، ہے کہ نہیں؟ اللہ اکبر۔ اب کیا تھا کہ بلیوں سے آپ کی شفقت محبت دیکھ کر، بلیوں سے آپ کی شفقت محبت دیکھ کر، مصطفیٰ نے ابو ہریرہ کہہ دیا، بلیوں کے والد ابو ہریرہ بلیوں کے بچے، مینس فادر آف دا کڈس۔ تو کیا کہا؟ ابو ہریرہ کہہ دیا، تو زندگی بھر ابو ہریرہ رہے۔ آپ نے دیکھا کسی سے آپ نے اصل نام سنا ہی نہیں ہوگا، بہت سے لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوگا،
شاید عالم فاضل کو پتا ہو جنہوں بہت پڑھا ہو، لیکن تو یہ کیا ہے، کمال ہے نا. ایسے ہی ایک اور واقعہ شاید اسی پہ، اللہ اکبر، مجھے بھی بہت کرنا بیان. ایسا ذکر ایسا آ گیا نا، حضور علیہ السلام مال غنیمت اتنا سارا پڑا ہے جنگل میں، اس کو مدینہ شریف لے جانا ہے. اونٹ آئے، سارے مال سب لے گئے، اونٹ ختم. پھر بھی 1.5 اونٹ 2 اونٹ جتنا مال پڑا ہوا ہے. اب صحابہ کہنے یا رسول اللہ اب یہ کیسے لے جائیں، کوئی اونٹ نہیں، کوئی سواری نہیں. سامنے کھڑے تھے عبداللہ، نام کیا تھا ان کا؟ عبداللہ. ذرا زور سے کہیے عبداللہ. کمزور سے، اس محفل میں جو کمزور ہو بس اسی کی مثال سبھی دے سکتا ہوں. دور کھڑے تھے سرکار کی بارگاہ اقدس کے سامنے. تو سرکار نے کہا کیا ہوا؟ بولے یا رسول اللہ اونٹ ختم ہو گیا، اب یہ اتنا مال پڑا ہے، اس کے لیے 2 اونٹ چاہیے. بولے ضرورت کیا ہے؟ اے سفینہ، عبداللہ کی طرف اشارہ کیا. لقب دیا میرے آقا نے سفینہ. سفینہ آپ سمجھتے ہیں نا یار، ایسا جہاز جس پہ سارا سامان لاد دیا جائے. اے سفینہ ادھر آ، چل سامان اٹھا. اور سفینہ بھی کیسا عاشق ہے رسول، سبحان اللہ، عشق دیکھے. سیدھے آگے کمر جھکا دی، سارا وزن رکھ دیا، پورے مدینہ تک پہنچایا. صحابہ حیران ہیں، وہ کہہ رہے ہو بھائی اس میں تو بندہ لڑک جاتا ہے 3-4 قدم چل کے بھی، وزن اٹھانے کے بعد تو دب جاتا ہے، مر جاتا ہے، تجھے کیا ہوا؟ بولے خدا کی قسم، بولے جب سرکار علیہ السلام نے مجھے سفینہ کہا، اللہ نے مجھ میں ایسی طاقت عطا فرما دی کہ جتنا وزن تھا مجھے کاغذ کی طرح لگا. لقب دے دیا نا، زندگی بھر سفینہ ہی رہے. آئیے دوبارہ لوٹ کر، یہ نہ ہو کہ میں اپنی گفتگو میں اور آگے چلا جاؤں. تفسیر تو بین کر دی. آئیے ہم فضائل اور برکتیں آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں، ورنہ وقت نہ ہوا تو وہ بہت قیمتی ہے، کیونکہ ہم وظائف کے بڑے شوقین ہیں. ہماری وظائف پہ کوئی اب کلپ چل جائے تو لاکھوں ہزار، اوئے ہوئے اوئے ہوئے، بچہ نہیں ہوتا 1 منٹ میں بچہ ہو جائے گا، 5 منٹ کے اندر تیرا یہ ہو جائے گا. وہ کلپ لائک کرنے والے کھاما کہیں وہ دیکھنے والا بھائی کچھ. لیکن میں آپ کو حقیقی وظیفہ بتا رہا ہوں. آج میں وظیفہ نہیں بتا رہا، میں سیاستہ کی حدیث بتا رہا ہوں آپ کو. انشاءاللہ تعالی وہ سمجھ لینا، بس سمجھنے کے لیے، وظیفہ نہیں ہے، وہ سمجھنا. آپ کہ میں نے بیان کی، میں نے سنی، میں سمجھا، اب آپ کو بیان کروں گا، آپ سمجھیں گے. بس صرف سمجھنا کہ کیا ہے سورہ اخلاص. سب سے پہلے آپ سنیے، جامع ترمذی شریف، ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ راوی ہیں. سبھی مزے لیجیے، بڑی پیاری حدیث ہے، یہ آپ نے سنی ہے، لیکن میں ذرا تھوڑی سی طوالت 2 منٹ کی لیتا ہوں اس میں. ام المومنین حضرت عائشہ بے شمار راوی ہیں. ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک ینگ نوجوان 19 سال کے لڑکے کو، صحابی جس کا نام حدیث میں قرزن، اسی طرح قرزن رحمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نام آتا ہے، وہ قرزن کو مقرر کیا. کس لیے؟ امیر جماعت بنایا. تبلیغ کے لیے جماعتیں جاتی تھی نا دین کا کام کرنے کے لیے، اس کے اندر بڑے بزرگ، بڑے پائے کے صحابی بھی سب شامل کہ جائے تبلیغ کے لیے. امیر کس کو بنا دیا؟ ینگ لڑکے کو. سب کی حیرت. بظاہر آپ بھی اب دیکھ لیں، کبھی ایسا موقع ہوتا تو آپ سب کو بولتے ہیں یار یہ کیسا. جیسے میں پچھلی دفعہ ابو بکر صدیق کا معاملہ سنایا تھا، اسامہ بن زید 17-18 برس کے تھے اور سپہ سالار، اور ساتھ میں بڑے بڑے جید سپہ سالار بھی جا رہے، لیکن نہیں، ابو بکر نے کہا بھائی یہی رہے گا جس نے سرکار نے جس کو مقرر کیا. اور وہ جنگ جیت کر آئے، اسامہ بن کامیاب ہو کر آئے، سب نے مخالفت کی تھی. اب سنیے، آپ نے ان کو امیر مقرر کیا، چلے گئے سفر پہ، سفر ہو گیا، واپس آئے تو حضور علیہ السلام کی عادت شریفہ ہے نا، تو ایک چیز مقرر کی تو اس کی اس کو کہتے ہیں نا کہ آپ کو اس کی معلومات بھی تو کریں نا، کہ میں نے ایک چیز کی یار، میں نے ایک بندے کو یہاں امیر بنا دیا مسجد کا، اب میں چلا گیا 2 مہینے 6 مہینے کے لیے، میں پوچھوں گا یار کیسا رہا حضرت. سرکار نے بزرگوں کو بلایا، کچھ لوگوں صحابیوں، بولا بھائی بتاؤ یہ امیر جو مقرر کیا تھا کیا کرتا تھا، کیسا تھا، کیا نا. صحابہ نے کہا، بزرگ صحابہ بولے یا رسول اللہ بہت اچھا، ٹھیک، بہت محنتی، سب کام اچھا، لیکن ایک معاملہ ہماری سمجھ میں نہیں آیا. بولے کیا؟ سنیے گا غور سے. برکتیں اور تفصیل پچھلی اسٹارٹ میں جو دیر سے آئے، اللہ ان کو اور برکت دے. جنہوں نے نہیں پڑھی قل اللہ شریف تو میں نے آپ کو بتا دیا کتنا بڑا ثواب تھا، اور جنہوں نے پڑھ لی تو پہلے آنے کا کچھ تو فائدہ ہونا چاہیے نا. اب جو آخر میں آتے ہیں مجھ سے تو گلا نہ کریں نا وہ کہ یار ہم محروم رہ گئے، ہے نا. آخر میں آؤ پھر بھی محروم بھی رہو ہے، اور پھر بولو یار ہمارے کو نہیں بتائی. تو بھائی آپ شروع میں آتے تو یہ کام ہو جاتا آپ کا آج. اور یہ میں نے صحیح حدیث کے ساتھ تحت آپ کو حوالے کے ساتھ بتایا تھا. اب دیکھیے سرکار علیہ السلام نے پوچھا بزرگ کیا ہوا بابا؟ بولے سب عمل اچھے ہیں، ایک کام سمجھ میں نہیں آ رہا تھا اس کام میں. بولے کیا؟ جب نماز پڑھے ہر رکعت کے اندر سورہ قل اللہ ضرور پڑھے، ہر رکعت میں سورہ قل اللہ، سورت پڑھ لے آخر میں قل اللہ ختم کرے قل اللہ پہ، ساری تینوں نمازوں میں جو پڑھنے والی قرت والی. بولا ہم حیران رہ گئے، اتنا عرصہ اس نے ایک دن بھی ناغہ نہیں کیا، قل اللہ سورہ اخلاص پڑھتا رہا.
نبی علیہ السلام فرمایا اچھا ایسا کیا اس نے, بلاؤ. اب صحابہ کے دوران یہ ساری ترکیب اور حضور کی تربیت ہو رہی ہے, بلاؤ اس کو. وہ تشریف لائے, ینگ صحابی تھے, بولے تو نے یہ کیا کیا, یہ کیا کیا تو نے, اور نماز کے اندر ہر رکعت کے اندر. بولے یا رسول اللہ میں ہر رکعت میں سورہ اخلاص پڑھتا تھا, ہر رکعت میں نہیں, جب گھوڑے پہ سوار ہوتا تھا تب بھی سورہ اخلاص پڑھتا تھا, میں کوئی کام کرتا تھا تب بھی سورہ اخلاص کرتا. بولے کیوں؟ بولے یا رسول اللہ خدا کی قسم یہ سورہ صفات الرحمن, اللہ کی صفات, اللہ کی شان کی سورت ہے, اس کو پڑھ کر مجھے اتنا سکون اور اتنا مزہ آتا ہے, میرا دل چاہتا ہے سارا دن میرے لب پر سورہ اخلاص ہی رہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسکرائے, فرمایا میں کیوں مسکرایا؟ صحابہ نے کہا واللہ اعلم. بولے جبریل آئے, فرمایا اے محبوب یہ تیرا جو بندہ ہے جو سورہ اخلاص قل هو اللہ احد سے محبت کرتا ہے, اس کو کہہ دو کہ اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہے, اور کل اس کو اس پاداش میں یعنی اس عمل میں اللہ تعالیٰ اس کو جنت عطا فرما دے گا. تو یہ صرف اس کے لیے نہیں ہے, ہم سب کے لیے اگر ہم محبت کریں. اس قرآن پاک کی سورہ جس کی ہم فضیلت بیان کر رہے ہیں, میرے دوستوں بزرگوں, بس وقت تو مختصر ہی رہ گیا. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جس نے 3 بار رات کو سونے سے پہلے سورہ اخلاص پڑھی, سن لیجئے, میں نے تو ثلاثہ والی بات تو کر دی آپ کو کہ 1/3 قرآن کا ثواب, 1 مرتبہ قل هو اللہ شریف پڑھے کوئی, ابھی پڑھ لو جلدی سے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اب بعد میں آنے والے بھی تو ایسا تو نہیں یار محروم رہے, تم نے 2 دفعہ کما لیا, انہوں نے 1 دفعہ, اب وہ جھگڑا کریں گے کہ یار انہوں نے 2 دفعہ. تو پڑھتے رہو بھائی, نماز کے بعد بھی پڑھتے رہو, کئی قید تھوڑی ہے. اور رات کو سونے سے پہلے 3 مرتبہ سے جس نے سورہ اخلاص پڑھا, اللہ تعالیٰ اس کو پورے قرآن مجید کا ثواب عطا فرماتا. کتنا آسان ہے نا, کثیر عمل, قلیل عمل ہے, 3 منٹ 2 منٹ 1 منٹ آدھا منٹ بھی نہیں ہے. تم کو نہیں پتا اس کے ثواب کی کثرت کتنی ہے. سنو اب یہ جو حدیث, یہ حدیث میں پڑھ کے بھی چونکا تھا کئی زمانے میں, مجھے تو بس مزہ ہی آتا. میں نے یار میں وظیفے کیا بتاؤں, لوگ پوچھتے ہیں بابا بتائیے رزق نہیں ہے, کشادگی نہیں ہے, رزق کی تکلیف ہے, یہ وہ. اب میں اس کو بتاؤں 50 دفعہ یہ پڑھ لے, 100 مرتبہ یہ. تو اب یہ حدیث پڑھنے کے بعد میں یہ حدیث بیان کر رہا ہوں, اس کو آپ خود سمجھ جائیے کیا حدیث پاک ہے اور کیا آپ کے رزق میں برکت ہے. نبی علیہ السلام کا دربار اقدس, نبی علیہ السلام کا دربار اقدس سجا ہے. ایک اعرابی سمجھتے ہیں نا, عربوں کے اندر شہری نہیں, دیہات کے علاقے سے جو آئے اس کو اعرابی کہتے ہیں, دیہاتی ہوتا ہے. اور یہ بڑے سمجھتے بڑے وہ ہوتے ہیں بے تکلف, یعنی آتے ہیں تو نبی علیہ السلام سوال کیسے کرتے ہیں, حضور کی گلے اطہر پہ چادر ہو نا, کھینچ لیں گے, یا رسول اللہ مجھے بس عطا کیجیے, کچھ بھی مجھے کچھ عطا کیجیے. سرکار کہیں گے ارے میرے تو نے زخم لگا دیا, کیا غصہ ہونا چاہیے نا, کیا کہہ رہا, بولے نہیں بس مجھے کچھ عطا کیجیے, آج لے کے جاؤں گا. بولے کیوں؟ پہلے میں نے سنا ہے کہ کیا فرمایا کہ واہ کیا جود و کرم ہے شہبت ہا تیرا, نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. سرکار نے فرمایا چل مانگ, آئے رحمت جوش میں مانگ, جو مانگے گا تجھے ملے گا. اعرابی ہے, جملہ سننا, اعرابی ہے. ہمارے یہاں بھی ایسے ہی ہوتا ہے. چلیں ابھی کہنا نہیں چاہتے, تھوڑا تو مذاق ہو جائے محبت سے. ہمارے یہاں سے بھی جائے, پتا ہے یہ ہم امریکہ میں نا, اب 12 سال رہنے کے بعد بھی ہم جیسے ہمارے سہیل بھائی جیسے, ہمارے پریزیڈنٹ صاحب جیسے, اور ہمارے دوسرے بھائی ابراہیم بھائی جیسے, یہ سینئر ہیں, 15-20 سال کے یہاں رہے ہیں. اب ان کے گاؤں سے کوئی نیا آتا ہے نا, تو وہ شروع میں 1 مہینے بڑا ٹپیکل ہوتا ہے, وہ داستانہ سناتا ہے, ارے یار میں یہاں ہم تفریح لیتے نا, ہے نا, تو گاؤں گایا بھی سیکھ جائے گا. ایک دن ایسا ہوگا کہ تیرے پاس 4 بنگلے ہوں گے, 6 گاڑی ہوں گی, اور ہم بولے گے آیا تھا تو کیسا تھا, اب یہ کیسا ہو گیا. سمجھ رہے نا, یہ ہے مثال ہمارے سامنے. میرے تو دیکھیے, میں تو 25 نام آپ کو گنوا دوں ایسے. الحمدللہ اللہ نے ان کو اتنا ماشاءاللہ نوازا. سمجھ گئے, بعد میں سمجھے نا, شروع میں آیا تو نہیں سمجھ میں آتا. مجھ جیسے آدمی کو نہیں سمجھ میں آتی تھی, بس کا ہرن سمجھ میں نہیں آتا تھا, ہمیں بچ کے وہ روٹ سمجھ میں نہیں آتے تھے. شروع میں جب آتا تھا پتہ نہیں کیا معاملہ ہے, کہاں جا رہی ہے, بس ہم تو اپنے حساب سے چڑھ گئے جہاں سے, چاہے رکے یا نہ رکے. لیکن یہاں تو ہر چیز سسٹم سے نا. تو وہ اعرابی, اب سمجھے نا اعرابی. اب مانگنے کا سلیقہ بتا رہا ہوں. اللہ اکبر, 5 منٹ زیادہ لے لوں, کہو نا سبحان اللہ. اب وہ حدیث بنانے کے لیے میں گراؤنڈ بنا رہا ہوں.
وہ اعرابی کہتا ہے یا رسول اللہ وسلم مانگ تو مانگتا ہے. اب جتنے صحابی جید صاحب حضرت عمر فاروق سے لے کے عثمان غنی حضرت مولا علی سب بیٹھے, سب سنیں اس کی تو آج پرچی نکل آئی, ارے آج تو یہ جنت مانگ لے گا تو اللہ رسول اللہ کے صدقے اس کو جنت میں رسول اللہ کا ساتھ عطا فرما دے گا اگر جو مانگے نا. یا رسول اللہ اس وقت کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا, لیکن وہ اعرابی تھا نا, سنو نا اعرابی تھا نا, تو اس نے کیا کہا, یا رسول اللہ مجھے ایک اونٹ چاہیے. سرکار مسکرائے. اب سرکار نے بھی تو دیکھا نا, اب جب گاؤں کا بندہ آتا تو حضور نے بھی ایک ذرا سا فن کیا محبت سے, بولا اچھا اے ابو بکر اے بلال اس کو اونٹ کا بچہ دے دو جلدی. تو کہہ رہا یا رسول اللہ میں نے اونٹ مانگا ہے, تو بولے اونٹ کا بچہ بھی تو اونٹ ہی ہوتا ہے. اللہ اکبر, ہے نا, اونٹ کا بچہ بھی تو اونٹ ہی ہوتا ہے. تو سرکار نے فرمایا تو تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں عورت تھی نا, اس سے بھی گیا گزرا نکلا, مانگا تو. یعنی وہ عورت نے یوسف علیہ السلام کا قبر انور کو پہچاننے کے لیے اللہ نے فرمایا عورت سے پوچھو یہ بتائے گی. جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا بتا بھائی ان کی قبر کہاں ہے, تو کہتی ہے ایسے تھوڑی بتاؤں گی, موسیٰ علیہ السلام تو اللہ کے نبی ہے, میری شرط پوری کر. بولے کیا؟ 2 شرطیں ہیں. پہلی شرط یہ ہے کہ مجھے جوان کر دے, 90 برس کی بڈھی, بولے مجھے بالکل 30 سال کی 28 سال کی کر دے جوان. موسیٰ علیہ السلام کا ٹھیک ہے دعا مانگوں گا ہو جائے گا تیرے کا. دوسری یہ کہ جنت میں اپنے ساتھ مجھے رکھنا. یا اللہ موسیٰ علیہ السلام یہ کیسے ہو سکتا ہے, تو نے یہ کون سی شرط کر دی؟ اللہ رب العالمین بارگاہ 1:10 میں اللہ فرماتا ہے موسیٰ تیرا کیا جاتا ہے, دینا تو میں نے, دے دے اس کو. اللہ, یہ سرکار نے فرمایا کہ تو اس موسیٰ علیہ السلام کی عورت بڈھی عورت سے بھی گیا گزرا نکلا کہ اونٹ مانگ رہا ہے سرکار علیہ السلام سے. اب وہ اعرابی سنیے نا بس, آہا کیا حدیث پاک ہے. ایک عربی سرکار علیہ السلام بارگاہ 1:10 میں یہ آیت نازل ہوئی, یہ سورت نازل ہوئی سورہ اخلاص قل هو اللہ احد. اس کی فضیلت سنی, وہ آیا بولے یا رسول اللہ میں نے سنا ہے کوئی کلام آیا ہے جس میں اللہ کی شان صفات بیان ہوئی ہے, سنا دیجیے نا. حضور علیہ السلام صحابہ کو دیکھو اور ارشاد فرمایا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. سرکار آیت کریمہ تلاوت کر رہے ہیں, وہ جھوم رہا ہے, کہہ رہا ہے اللہ تیری شان کتنی بڑی ہے. میرے نبی تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اس کو پڑھے تو اتنا ثواب, اتنا معاملہ, اتنی سی آیات بظاہر, اتنی سی آیات, وہ جھوم رہا ہے. اس کا پڑھنے والا قلیل میں ہے, مختصر ہے پڑھنے والا, اور اس کا ثواب کا اجر تم کو اندازہ نہیں, وہ پڑھ رہا ہے, عربی ہے. سرکار مسکرایا فرمایا صحابی جانتے ہو اس صورت کو تم بھی نہیں سمجھے جو اس عربی نے سمجھا ہے. اس کی محبت نے سمجھا, اللہ ایسا راضی ہوا نا اس کے سننے پر. اتنے میں حضرت عبد الرحمن بن عوف تشریف لائے, کان میں کہا سرکار اس عربی کو میں ایک اونٹنی جس کے پیٹ میں بچہ ہے دے دوں تحفے میں, ہدیے میں. سرکار نے فرمایا دے دے. عبد الرحمن بن عوف یہ کہہ کے وہ گزرے ہیں کہ سرکار نے فرمایا رک تو سری عبد الرحمن, تو نے یہ کہا ہے, وہ جبریل آ گئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبد الرحمن نے یہ اللہ کی راہ میں اور میری محبت میں اس کو یہ ہدیہ کیا ہے نا, تو اس کو کہہ دو اللہ تعالیٰ نے جنت میں اس کے لیے 87 حدیث پاک میں ہے 87 اونٹنیاں اس کے لیے عبد الرحمن بن عوف کے لیے جنت میں تیار رکھی ہوئی ہیں. جب یہ آئے گا اس کو عطا کر دی جائیں گی. اب یہ صحابہ سن رہے ہیں نا, سرکار بیان فرما رہے ہیں. اب وہ بندہ گیا ہے باہر نکلنے, ہر آدمی میرا اونٹ لے لو, میرا اونٹ لے لو, سمجھ رہے نا بات آپ, میرا اونٹ لے لو. ارے بھائی وہ جب پہنچا ہے باہر مدینے کے کونے پہ تو 200 اونٹ اس کے پاس ہو گئے. تو مڑ کر کہتا ہے میں نہیں کہتا تھا تم کو, صورت چھوٹی سی ہے لیکن اللہ عطا کتنا کثرت سے کرتا ہے. دیکھو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو اپنے حبیب کے صدقے قرآن کا صحیح معنی میں فہم عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.